کبھی آپ نے سوچا جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی روح کہاں جاتی ہے؟ کیا یہ محض الفاظ ہیں یا یہ وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے اندیکھے جہان آباد ہیں؟ یہی راز حضرت شاہ شمس تبریز نے کھولا، وہ ہستی جو مولانا روم کو عشق حقیقی کے راز دکھانے والے تھے، اور آج ہم سنیں گے درود اور روح کے سفر کو انہی کی زبانی۔ شاہ شمس تبریز ایک ایسی شخصیت جنہیں سورج معرفت کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے، میں وہ آگ ہوں جو ہر دل کو جلا کر عشق میں بدل دیتی ہے۔ ان کے ہونٹوں پر درود کا ذکر تھا، ان کا فرمان تھا کہ درود شریف وہ چراغ ہے جو دل کے اندھیروں کو جلا کر روح کو سفر پر روانہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، روح کا یہ سفر کہاں تک جاتا ہے؟ شاہ شمس کہتے ہیں، درود شریف روح کو اس کے پہلے قید خانے یعنی دل کے زنگ سے آزاد کرتا ہے۔ سوچئے، آپ کا دل آئینے کی طرح ہے، مگر گناہوں کا دھواں اسے کالا کر دیتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو یہ آئینہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک راز ہے، جب آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو روح پہلی دفعہ اپنا چہرہ دیکھتی ہے۔ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ شاہ شمس کہتے ہیں، درود شریف پڑھنے والا ایک حصار میں داخل ہوتا ہے، وہ حصار نور کا کلا ہے۔ سوچئے، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کے گرد روشنی کا دائرہ بن جاتا ہے، شیطان اور اندھیرا قریب نہیں آ سکتا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، اس حصار کے اندر روح کو کیا نظر آتا ہے؟ یہاں وہ فرشتے نظر آتے ہیں جو آپ کے درود کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ منظر روح کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ شاہ شمس کہتے ہیں، جس نے درود کو کثرت سے پڑھا، اس کے خواب نورانی ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں ایسی روشنی دیکھی ہے جس نے آپ کو رلا دیا ہو؟ یہ وہی لمحہ ہے جب روح درود کے ساتھ عالم ملکوت میں قدم رکھتی ہے۔ یہاں سے کشف کے دروازے کھلتے ہیں۔ شاہ شمس کہتے ہیں، درود وہ پر ہے جو روح کو مدینہ لے جاتا ہے۔ جب آپ کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو آپ کی روح مدینہ کی فضا میں داخل ہوتی ہے۔ وہاں سبز گنبد کا نور، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو۔ یہاں ایک راز ہے جسے سن کر انسان کا دل کانپ جائے۔ شاہ شمس فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں درود کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، اس کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے سورج نکلنے پر اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور سوال، کیا درود صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا اس سے آگے بھی کوئی راستہ ہے؟ شاہ شمس کہتے ہیں، درود دراصل اللہ تک جانے والی سیڑھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آئینہ ہے جن میں اللہ کی سب سے بڑی تجلی جھلکتی ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ حقیقت میں اللہ کے نور سے جڑتے ہیں۔ انسان کی روح ہمیشہ دو جنگوں میں پھنسی رہتی ہے، ایک طرف خواہشات کا اندھیرا، دوسری طرف درود کا نور۔ شاہ شمس کہتے ہیں، جس نے درود کو اپنی ڈھال بنایا، اس نے اپنے نفس کو شکست دی۔ سوچئے، اگر آپ آج سے درود کو اپنا ساتھی بنا لیں تو آپ کی زندگی کی جنگیں کتنی آسان ہو جائیں گی۔ شاہ شمس کہتے ہیں، درود پڑھتے پڑھتے ایک وقت آتا ہے جب روح اپنی اصل جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ اصل جگہ ہے قرب الہی۔ یہی وہ مقام ہے جسے صوفیہ وصال کہتے ہیں۔ یہاں پر نہ خوف باقی رہتا ہے، نہ غم، صرف سکون اور اللہ کی قربت۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو صرف زبان ہی حرکت نہیں کرتی، بلکہ آپ کی روح بھی ایک راستہ اختیار کرتی ہے؟ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ کیا یہ صرف لفظوں کا سفر ہے یا یہ روح کا سفر ہے جو آپ کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب تک لے جاتا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود وہ زینہ ہے جس پر چڑھ کر روح اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ شاہ شمس کہتے ہیں، جب بندہ اخلاص سے درود پڑھتا ہے تو دل کی ہر دھڑکن میں مصطفی نور اترتا ہے۔ یہ جملہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا واقعی ہماری دھڑکن میں وہ روشنی سما سکتی ہے جو ہمیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دے؟ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی روح کا پہلا قدم دنیا سے اوپر اٹھتا ہے۔ شاہ شمس فرماتے ہیں، درود روح کا پہلا پر ہے، اور جس کے پاس پر نہ ہو وہ پرواز کیسے کرے؟ روح کا اگلا سفر ملائکہ کے حلقے میں ہے۔ فرشتے خود درود پڑھتے ہیں، اور جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کی روح ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ شاہ شمس کہتے ہیں، درود وہ زبان ہے جسے فرشتے بھی سمجھتے ہیں۔ روح کے سامنے پردے ہیں اور ہر درود ایک پردہ اٹھاتا ہے۔
یعنی اگر 100 درود پڑھیں تو 100 پردے ہٹتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ہم نے اپنی روح کے پردے اٹھائے یا اور گہرے کر دیے؟ اب شاہ شمس تبریز ایک روحانی راز کھولتے ہیں۔ جو درود میں فنا ہو جائے اس کی روح کو مدینہ کی ہوائیں چھوتی ہیں۔ درود آئینہ ہے، اس میں دیکھنے والا اپنا نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس دیکھتا ہے۔ شاہ شمس فرماتے ہیں درود عشق کا ایندھن ہے، اگر عشق ایک شمع ہے تو درود اس کا تیل ہے۔ درود قبر میں چراغ کی طرح ہے، جو جتنا درود لایا اس کی قبر اتنی روشن ہے۔ شاہ شمس کی ایک حیران کن بات، میں نے ہر درود کو ایک سیڑھی پایا اور اس سیڑھی کا سب سے اونچا زینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جا کر ختم ہوتا ہے۔ درود وہ کائناتی راز ہے جسے نہ عقل پا سکتی ہے نہ فلسفہ، یہ صرف عاشق کی روح جانتی ہے۔ اے سننے والے، تمہاری روح بھی اس سفر کی خواہش رکھتی ہے۔ یہ تمہارا انتخاب ہے کہ تم اپنی روح کو قید میں رکھو یا درود شریف کے ذریعے اسے پر دے کر آسمان کی طرف روانہ کر دو۔ اے سامع، کیا آپ نے آج تک درود کو صرف زبان سے پڑھا یا اپنی روح کو بھی اس سفر پر بھیجا؟ اگر آج رات آپ ایک لمحے کے لیے بھی درود کو دل سے پڑھ لیں تو کیا آپ کی روح بھی وہی راستہ طے نہیں کرے گی جو حضرت شاہ شمس تبریز نے بتایا؟ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنا اپنی عادت بنا لو اور دیکھو کہ کس طرح تمہاری زندگی میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں درود شریف کی محبت عطا فرما، ہمیں وہ توفیق دے کہ ہماری زبان، دل اور روح ہر وقت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی رہے، آمین۔ آئیے اس محفل کو ایک درود پاک کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہو۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف کی لذت، برکت اور حقیقت عطا فرمائے، آمین۔